السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور سیٹرڈے کی سپہر کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، جس پروگرام کے ساتھ عقل ہے محو تماشا، جس کا بیسیکلی تھیم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سیکھ سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایموشنز سے ڈیل کیے بغیر، اپنی عقل کو زیادہ تر یوز کیے بغیر، لاجک کو زیادہ یوز کیے بغیر کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ سب کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے شو کے ایک اہم حصے کی طرف، اور وہ اہم حصہ ہے ہمارے پینل کا انٹروڈکشن، جو کہ یقیناً آپ سب لوگوں کو اب تک یاد ہو جانا چاہیے، یہ میں امید کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ اپنے جو فرائض ہیں وہ بڑے شاندار طریقے سے نبھا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد علی آوان، اور احمد علی آوان ہمارے پروگرام میں ایک نئی اور خوبصورت ایڈیشن ہے، اور احمد علی آوان بیسیکلی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اور آپ ان کی بہت ساری ویڈیوز آن لائن دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سو ویلکم یو آل آن دا شو۔ اور میم، آج زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا آڈینس اور آپ کے بیچ میں، کیونکہ ویسے ہی برا لگتا ہے انسان، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے پروفیشنلز کے ساتھ جب انٹریکشن سٹارٹ کریں، تو پچھلا جو پروگرام تھا میم، مائنڈ فلنس کے حوالے سے، مس شمائلہ آپ سے پروگرام کو سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ مائنڈ فلنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے ایک کانسیپٹ ڈسکس کیا کہ ہوتا کیا ہے یہ، وہ تو سمجھ آ گیا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ مائنڈ فلنس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، یا یہ کوئی ہوائی باتیں ہی ہیں؟ کہنے کو تو ہوائی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مائنڈ فلنس آج کی ضرورت ہے، اگر میں اس کو بالکل آنیسٹی سے بات کروں، کیونکہ ہر بندہ آپ کو اس تکلیف سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا تو وہ اس پہ پچھتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا، یا وہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ سو مائنڈ فلنس آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ رہنا آپ کو اس لمحے میں، اور کیسے آپ اپنی توجہ پریزنٹ پر کر کے یہ دو تکلیف دہ سچویشن کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ سو مائنڈ فلنس بیسیکلی اپنی اویئرنیس اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نان ججمنٹل وے میں فوکس کرنا ہے، یعنی وہ فوکس جو آپ تکلیف دہ چیزوں پر کر رہے ہیں، پاسٹ پر جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا، اور فیوچر کی فکروں پر، وہ پریزنٹ پر کر لیں، اور نان ججمنٹل وے میں، بغیر کسی ججمنٹ پاس کیے، بغیر کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، جسٹ لیو ان دا مومنٹ والی بات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنی سینسز کو یوز کر کے ہم مائنڈ فلنس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور آج کے شو میں ہم یہی کچھ ٹیکنیکس چھوٹی جو پریکٹسیبل ہوں ان کو ڈسکس کریں گے، کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں اس مائنڈ فلنس کے ایک ایٹیٹیوڈ کو، آئی ایم سیئنگ دیٹ اٹس این ایٹیٹیوڈ، جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، اب آپ دیکھیں مائنڈ فلنس کانورسیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ پرانی ازمپشن کو فالو کرتے ہوئے کانورسیشن کرتے ہیں اگلے بندے کے ساتھ کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا میری خیر ہے، یا اس طرح کی بات چیت، تو بھی نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ سو مائنڈ فلنس ان فیکٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہم انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے، جس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے، جس کی ٹریننگ کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہت ہی بہتر وے میں آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جو عقل ہے محو تماشا کا بیسک تھیم ہے کہ آپ اپنے جذبات سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ نقصان، اور اپنی عقل کو ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کو بیٹھنے دے، نہ کہ جذبات کو بیٹھنے دے۔ سو مائنڈ فلنس ہمیں اس کے قریب تر لے کر جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میم، آپ کی طرف آؤں گا۔ میڈم نے بڑے بہترین طریقے سے بات کی، اور ٹیکنیکس کے حوالے سے کچھ بات کی، تو پہلے تو ایک چھوٹا سا میرا کویسچن ہے، وہ کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ مائنڈ فلنس کو ہم حاضر دماغی بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ ایک چھوٹا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے؟ بالکل، اس میں حاضر دماغی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریڈومیننٹ ہے، اور حاضر دماغی ہی جو ہے وہ
डिटर्मिन करती है आपकी माइंडफुलनेस को। बेसिकली मैं थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट के बारे में मज़ीद बात करना चाहूँगी। वो ये है कि जैसे मैं इसने बात की कि ये एक एटीट्यूड है, तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, ये बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है जो माइंडफुलनेस का अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका हर लम्हा, हर आने वाला लम्हा आपको सक्सेस की तरफ और बेहतरी की तरफ ही लेके जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक कमिटमेंट है और एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका। ये जस्ट उन माइक्रो एडिक्शंस के मुकाबले में एक एंटीडोट ही नहीं है, जस्ट कोई सी एक स्ट्रैटेजी ही नहीं है, बल्कि सब स्ट्रैटेजीज़ की कोई ये एक लीडिंग जो स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने वक्त को, अपनी तवज्जो को सही जगह पे लगाना और ये प्रायोरिटाइज़ करना नहीं सीखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो कि हमारी तवज्जो डिज़र्व करती है और हमारी तवज्जो मांगती है, और किस चीज़ में हमें अपने कॉन्शियस को एंगेज करना है, क्योंकि एक वक्त में आप एक ही चीज़ पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रख के करके रख सकते हैं। आप जो मल्टीटास्किंग वाला जो एक है कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल गलत है, जो कि हम बताते भी रहते हैं। तो डेफिनेटली आपने जब ये चूज़ करना है कि किस चीज़ पे फिर मेरी तवज्जो हो, तो बजाय कि आप पुरानी यादों में कोई गलता रहें और आप शेम और गिल्ट और डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, या आने वाले वक्त के अंदर आप अपने आप को उलझाए रखें और अब कभी ओवर वर्क करें, कभी कहीं ना कहीं आप एंजाइटी और फियर का शिकार हो, या आप एप्रीहेंसिव ही हो रहे, तो बेहतर है कि जो वक्त गुजर रहा है यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, उसमें आप बेहतरीन जो है वो फैसले करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इस पे इतनी ज़्यादा बात करने की जो हमें ज़रूरत महसूस हुई वो इसलिए हुई कि इमोशनल बैलेंसिंग या इमोशनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि जी आप एक्सेप्ट करना सीखें, आप रिकग्नाइज करना सीखें अपने इमोशंस को कि वो क्या है, तो ये एज सच कोई इतनी वन स्टेप अवे चीज़ होती नहीं है। इसके लिए यकीनन हमें कोई ना कोई हमारी टूल किट में कुछ स्ट्रैटेजीज दरकार है। तो माइंडफुलनेस के थ्रू आप अपनी जो इमोशंस हैं या अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको समझते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन हम आपको सिखाने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेबल करते हैं, और फिर एक्सेप्टेंस का जो एक लेवल है उसको आप अचीव करते हैं। तो ये कोई वन स्टेप अवे नहीं है, ये एक रूट है जो कि माइंडफुलनेस के ज़रिए होके जाता है और फिर आपके आगे डिसीजंस पे और लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है। अच्छा, टेक्निक्स के ऊपर मैं अभी हम डिटेल में वन बाय वन उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अहमद से सवाल ये करना चाहूँगा कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप जो यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं बड़ी हवाई सी बातें होती हैं और आप ऐसी बातें करते हैं जो बातें तो बड़ी आसान होती हैं। सो इन सारी जो स्किल्स जिनका हम जिक्र करते हैं और उनको अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप इसका जो एक मुवाजना है आपस में वो किस तरह से देखते हैं? सेकंड कि ये जो एक बड़ा एक हमें नैरेटिव दिया जाता है कि जी आप बातें करना तो आसान होता है, प्रैक्टिकली चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं मोटिवेशन के साथ रिलेट करके? अच्छा, नौजवान नस्ल को किताबों से भी इसलिए दूर कर दिया गया क्योंकि कहा जाता है कि आप किताबी बातें करते हैं, तो किताबों से आपको दूर रहना चाहिए। तो ये जो अलमिया, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ये पॉइंट टू पॉन्डर है। और दूसरा ये कि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम यूज़ करके माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और माइंडफुलनेस बेसिकली एक स्किल है जिससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। 5 4 3 2 1 ये काउंटडाउन है, बेसिकली एक टेक्निक है, ग्राउंडिंग टेक्निक जिसे हम कहते हैं। यानी ये टेक्निक आपको माइंडफुलनेस की तरफ लेकर आती है जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। जैसे आप अपने इन्वायरमेंट में जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप 5 ऐसी चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। जिस तरह मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और मेरे सामने इस वक्त कैमरा मौजूद है और कैमरा ट्राइपॉड पर लगा हुआ है, तो मैं इसे नोटिस कर सकता हूँ। और कोई भी ऐसी 4 चीज़ें जिसे आप फील कर सकते हैं, यानी मैं इस वक्त सोफ़ा पे बैठा हूँ तो मैं इसे फील कर सकता हूँ, मेरे पाँव इस वक्त ग्राउंड पे हैं तो मैं ग्राउंड को इस वक्त फील कर सकता हूँ। कोई भी ऐसी 3 आवाज़ें जिन्हें आप सुन सकते हैं, मुझे इस वक्त हल्की सी एयर कंडीशनर की आवाज़ आ रही है तो इसे मैं फील कर सकता हूँ। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया, मैं आगे करूँगा। अच्छा, 5वां मैं हूँ। जी। और कोई सी दो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप स्मेल कर सकते हैं। अब आपने इतना अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है तो मैं आपके परफ्यूम को स्मेल कर सकता हूँ। और कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी फेवरेट फूड को कि उसका टेस्ट किस तरह का होता है। ठीक है। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में और अपने सेंसेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाल में रहना सीखना भी तो है ना। फिर ये क्लीशे तो बड़ा अच्छा है, बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि हाल में रहना चाहिए और हम दूसरों को मशवरा भी देते हैं, बट ये स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हमें बताती हैं। जैसे इन्होंने 5 सेंसेस की बात की, तो यही रास्ता है कि आप अपनी
سینسز میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں اپنی 5 سینسز کے تھرو, اور ان میں پھر اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں اور تھاٹس ہیں, تاکہ ان کا کنٹرول اور بیلنسنگ پھر آپ کو کرنی ہے. اس میں میں تھوڑی سی بات یہ ایڈ کرنا, آپ نے کہا نا کتابی باتیں ہیں, تو بالکل یہ ایک فیڈ بیک ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں ریئل لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن یہ جو بات ہم کرتے ہیں یہ ریسرچ بیس بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری ریسرچ بھی ہے, لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں, تو اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور ایک کامیاب طریقہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ آپ ٹریننگ میں آئیں, کیونکہ ہم جب بھی بات کریں گے اس فورم سے وہ ٹریننگ کی بات کریں گے, وہ اسکل سیکھنے کی بات کریں گے. کافی نہیں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے پھر تو کوئی پرابلم ہی نہ ہو, بیکاز اچھی بات تو ہم سب جانتے ہیں, مور اور لیس ہم سب کو پتہ ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ جب ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے, جب پرفارم کرنے کی باری آتی ہے, جب کلٹیویٹ کرنے کی باری آتی ہے, تو پھر ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. سو مائنڈ فلنس کو اگر ہمیں اپنی زندگی میں ان کرنا ہے تو بہت ہی اچھے وے میں علی نے ابھی آپ کو 5 سینسز کی اویئرنیس کے بارے میں کوئک سی ٹیکنیک بتائی. اگر ہم یہی ڈیلی بیسس پر کرنا شروع کر دیں, اور کتنا ٹائم لگے گا, آئی تھنک 3 to 5 منٹ ریکوائرڈ ہے, آپ اس کے ساتھ اپنی پریکٹس کرتے ہیں تو یو ول بیکم, اور جتنا زیادہ آپ اسے پریکٹس کریں گے اتنا ہی کم ٹائم لگے گا, کم ٹائم لگے گا. کیونکہ ڈیفینیٹلی کیونکہ میں اس کو شاید تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ کو بیسیکلی اس پیراڈائم شفٹ کی طرف جانا ہوتا ہے جس میں آپ یہ مانتے ہیں کہ اچھا یہ کرنے کی طرف جانا ہے. جب تک آپ خود کو یہی نہیں منائیں گے کہ اچھا یہ میں نے کرنا ہے, تب تک آپ کے لیے ظاہر ہے وہ دنیا کی سب سے مشکل چیز ہے. اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی آڈینس کے لیے تھوڑا سا آسان بنا دیں. اگر ہم اس کو ایک اسٹرکچر ایک پرووائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر ایک آسانی آتی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے کسی بھی چیز کا اگر کوئی نئی چیز شروع کرنی ہے تو اس کو ایز اے برڈن نہیں لینا ہوتا, اس کو ڈیفینیٹلی ایز اے پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہی آپ نے لینا ہے. تو اس لیے ہم واک کا بھی اگر کہتے ہیں نا اپنے پیشنٹس کو یا کلائنٹس کو, تو ہم کہتے ہیں آپ 10-10 منٹ سے بے شک اسٹارٹ کریں. تو یہاں پہ آپ اپنے لیے ٹارگیٹ رکھیں کہ شروع کے میں بھی کوئی 1 ویک تک 2 منٹ تک بس دن کے وقت, اور وہ وقت بھی کوئی آپ پہلے سے اپنے ٹائم ٹیبل میں سیٹ کر کے رکھیں, جو کہ ارلی مارننگ کا ہو تو بہت اچھا ہے, یا رات کو سونے سے پہلے, یا پھر ایسا کوئی وقت جس وقت کوئی آپ ایموشنلی ڈاؤن یا اینگری یا کوئی ایگریسو فیل کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ اس کو سوچ کے پہلے سے رکھیں, پری ڈیٹرمن کر کے رکھیں کہ اس وقت پھر مجھے اس کو پریکٹس کرنا ہے. اور اس کے اندر مس بھی کنٹریبیوٹ کریں گی, بٹ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس میں پھر آپ نے بیٹھنا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے, اور آپ نے اپنے لیگمنٹس کو پوری باڈی کو بالکل ریلیکس کر کے اور ڈیپ بریدنگ کے تھرو جو ہے آپ نے اس چیز کو کرنا ہے, جس میں کہ آپ کوئی کاؤنٹ ایک رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اگر شروع میں 5 بریتھ سے سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ کا جب آپ ایک دفعہ انہیل کرتے ہیں اور ایک دفعہ ایکسیل کرتے ہیں تو اس کو آپ 1 بریتھ کاؤنٹ کرتے ہیں, اور اس کو آپ پورے طریقے سے کوشش کریں کہ ڈائفرام تک وہ بریتھ کو آپ لے کر جائیں, اور پھر آپ جب ایکسیل کریں تو پراپر وے میں ریلیکس ہو کر اس کو پورا ایک طریقے سے کیا جائے. اور اس دوران جو ہے پھر آپ نے سب سے پہلے آپ نے بریدنگ کو پریکٹس کرنا ہے, پھر گریجولی جو ہے پھر آپ نے اپنے سینسز کو انوالو کر کے, جیسے علی صاحب نے بتایا کہ پھر آپ نے جو ہے پوری سینسز میں کہ آپ کو کیا, فار ایگزامپل اگر آپ کی باڈی میں کوئی پین ہے یا کوئی فٹیگ ہے یا آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے, اس کو پوری طرح سے آپ پروسیس کرتے ہیں, اس کو پوری طرح سے آبزرو کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں. اسی طرح اوپن آئیز کے ساتھ پھر آپ جب آپ اس میں تھوڑا بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ اپنی سراؤنڈنگس کو جو ہے پوری طرح سے آبزرو کر کے اس کو جو ہے پروسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایونچولی پھر آپ اپنے تھاٹس تک آتے ہیں, اور آپ اپنے تھاٹس کو آبزرو کر کے, آئیڈینٹیفائی کر کے, لیبل کر کے مینیج کرنا سیکھیں. جیسے ابھی 5 سینسز کی بات کی, اب ناؤ وی آر ٹیلنگ دا پیپل کہ ہاؤ کین یو انٹر یور مائنڈ فلنس ان یور لائف, پریکٹس کرنے کی بات جہاں پر ہم کر رہے ہیں. تو ایک تو 5 سینسز کی یہ میرے حال میں ٹوٹل 5 سے 7 منٹ لگیں گے. اگر ہم روز اپنی زندگی میں یہ نکال لیں تو ہم مائنڈ فلنس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں, اور پھر یہ ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے اگر ہم اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. 5 سینسز کی بات کی, ڈیپ بریدنگ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بریدنگ کی بات کرتے ہیں اور مائنڈ فل بریدنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ امیجری میں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ پوری طرح سے امیجری سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی پلیس پر فیل کریں جہاں پر یو فیل کمفرٹیبل. وہ کوئی سمندر کا کنارہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی گرینری ہو سکتی ہے, کچھ بھی. سو وہاں پر پھر یو ہیو ٹو فیل دا انوائرمنٹ اس میں. سو ڈیپ بریدنگ, لمبی گہری سانس ناک کے ذریعے سے لے کے جانا, یعنی انہیل فرام یور ماؤتھ, جس میں آپ کا بیلی باہر کی طرف آئے, ٹھیک ہے.
یعنی انہیل کرتے ہوئے بیلی باہر کی طرف آئے, نارملی انہیل کرتے ہوئے اندر کی طرف جاتا ہے, سو باہر کی طرف آئے, اور ایکزیل فرام یور ماؤتھ جس میں بیلی جو ہے وہ اندر کی طرف جائے. سو یہ بیلی بریدنگز اگر آپ پوری کانسنٹریشن سے اور مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے, سو دین یو فیل دیٹ کہ آپ کی جو ہوا ہے وہ کہاں کہاں سے ہو کر آپ کی ناک اور پھر دماغ میں بھی جاتی ہوئی فیل ہوتی ہے آپ کو, اور اس طرح سے پھر آپ ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں. اور یہ جو مائنڈ فل بریدنگ ہے, یہ مطلب اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں, آئی کین ناٹ ٹیل یو دیٹ. یہ آپ کے بلڈ لیول کو بہتر کر رہا ہوتا ہے اگر آپ پریشر فیل کر رہے ہیں, انزائٹی لیولز کو بہتر کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی کانسنٹریشن کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے. میں نے یہ بھی ایک جگہ پر پڑھا کہ یہ کریٹیوٹی کو انہانس کرتا ہے, بیکاز آل دا ٹائم ہم جب پری آکوپائڈ رہتے ہیں, اور ڈیپ بریدنگ ہمیں کہتی ہے جسٹ ریلیکس, اور ایک ٹارگٹ بنا کے دے دیتی ہے کہ نہیں ابھی یہ جو دماغ میں کچھ چل رہا ہے, یہ مائنڈ میں جو کلاؤڈڈ ہوئی ہوئی ہیں چیزیں, تو اس کو ریلیکس کرنا ہے. تو دن میں جتنی دفعہ بھی آپ کو یاد آئے تو یو کین ڈو دس پریکٹس. اور اگر آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ دن میں 3 دفعہ, صبح اٹھنے کے بعد, رات کو سونے سے پہلے, اور درمیان میں کوئی 1 دفعہ, یا وین ایور یو فیل کہ اب مجھے ذرا اپنی اسٹیٹ کو ریلیکس کرنا ہے, تو یو کین ڈو دس پریکٹس. ٹھیک ہے. سو ڈیپ بریدنگ تو ایک چیز ہوگی جس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. علی صاحب, کیا ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی مشین جو پورا دن کام کرتی ہے 24 گھنٹے, اور ان دا اینڈ آپ کو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس مشین کو سیٹ بھی رکھنا ہوتا ہے, آپ اس کی ٹیوننگ بھی کرتے رہتے ہیں, اس کو فائن بھی کرتے رہتے ہیں, تو کیا یہ جو پروسیس ہے اگر انسانی جسم کو یا انسان کو ہم ایک مشین کنسیڈر کریں تو کیا یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے سسٹم اگر کہیں تو ونڈو نئی ہو گئی ہے؟ اچھا, اسے گریجولی اسٹارٹ کرنا ہوگا. جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں گھنٹے میں تقریباً 1 منٹ کا بریک لے لینا چاہیے, اور اس 1 منٹ کے بریک میں ہم افرمیشنز کا یوز کر سکتے ہیں, پازیٹیو افرمیشنز, جو کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے پیسفل سول, اور آئی ایم ویلدی, آئی ایم ہیلدی. تو اس سے آپ کے مائنڈ میں یہ میسج آتا ہے کہ یہ سب کچھ ریئلٹی میں ہو رہا ہے, اور اس سے آپ کافی کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میڈیٹیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ میوزک تھیراپی لے سکتے ہیں. اکثر اسٹریسفل سچویشنز میں جب آپ کسی میوزک کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں امیجن کر سکتے ہیں وہ سب سینس, اور آپ اس میں اس میوزک کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں کہ اس وقت طبلہ بج رہا ہے, یا اس وقت وائلن ہے, یا اس وقت گٹار ہے. تو آپ اس چیز کو بھی جب فیل کریں گے تو آپ مائنڈ فلنس کو کافی اچھی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بھی ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکس کو فالو کریں, جیسے 5 سینسز ہیں, یا ڈیپ بریدنگ ہے, یا ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم انر آؤٹر کہتے ہیں, کہ جس میں مائنڈ فلنس کے ایکسپرٹ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ سیکنڈز کے لیے اپنے انر سینسیشن پر فوکس کریں, یعنی آپ کا ہارٹ ریٹ اور تھاٹس کیسی چل رہی ہیں, اور پھر اس پہ فوکس کرنے کے بعد پھر آنکھیں آپ کھولیں اور باہر کے ماحول کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں. سو پھر آنکھیں بند کریں اور پھر اپنی اسٹیٹ کو دیکھیں. تو 3-4 دفعہ یہ کرنے کے بعد یو فیل دیٹ کہ آپ کا کافی ریلیکس فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایموشنل اویئرنیس کی بات ہم کرتے ہیں, اور پھر یہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بندہ. پھر آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو پھر مائنڈ فلی کرتے ہیں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں, چاہے آپ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آپ کا مائنڈ بالکل اس کام کے اوپر ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وٹ آر یو ڈوئنگ, جس سے کہ کوالٹی بہتر ہوتی ہے شاید آپ کی زندگی کی بھی اور کام کی بھی. یہ میڈیٹیشن جو ہے یہ بیسکلی ایک فاؤنڈیشن سیٹ کرتی ہیں آپ کی ایکٹیو لائف میں جب آپ بزی ہیں اس کے لیے, کہ آپ کی کوالٹی آف ٹائم جو ہے وہ کس طرح کا رہے گا جو بھی وقت آپ گزاریں. فار ایگزامپل آپ کوئی گھر کے بھی چورس کر رہے ہیں, آپ پڑھائی کر رہے ہیں, آپ اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں, آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, تو پھر آپ نہ صرف فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہیں, آپ پوری طرح سے وہاں پہ پریزنٹ ہیں, جس میں کہ آپ کہیں اور الجھے ہوئے نہیں ہیں. کانورسیشنز میں, ڈیسیجن میکنگ میں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے, جس میں کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ, تو بجائے کہ آپ اپنے مائنڈ میں کویشچنز جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں جتنی دیر وہ بندہ بات کر رہا ہے, آپ کے اندر اتنی سیرینٹی ہوتی ہے اور اتنی پیشنس اور اتنی ہارمنی ہوتی ہے کہ آپ پوری طرح سے بات سننے کے قابل ہوتے ہیں, اور آپ آف گارڈ ہو کر جو ہے آپ پوری طرح سے بات سن کے اس کو پروسیس کر کے ایک مناسب سا اور بہت ہی بیلنس سا ایک رسپانس جو ہے وہ دینے کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ آپ کوئی اپنے پائل اپ ایموشنز جو آپ کے ہیں ان کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جس نے بات کی کہ یہ وہ ٹول ہے جو کہ عقل کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتا ہے, اور ایموشنز کو کہیں نہ کہیں آپ بیلنس کر کے ریگولیٹ کرنا سیکھتے ہیں. سو دس از بیسکلی اے ٹریننگ جو کہ میڈیٹیشن اور کریٹو ویژوالائزیشن کے تھرو
ہمیں آتی ہے اور پھر ایکٹیو لائف میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اور یہ مطلب میرا خیال ہے کہ آج کے خواتین حضرات جو ہمارا آج کا سینیریو ہے, جو آج کا ٹائم ہے جس میں ہم اپنے ارد گرد برداشت کی اتنی کمی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بات سننے تک کے روادار نہیں ہوتے, اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا بات سننی ہی نہیں ہے. اور ایک جو اندھی تقلید کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنی سراؤنڈنگس میں نظر آتا ہے, وہ سارا کچھ صرف اس لیے ہے کہ جب تک آپ اگلے انسان کا نیریٹیو نہیں سنیں گے, کوئی بھی انسان نہ تو مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے نہ مکمل غلط ہو سکتا ہے, ہمیشہ اٹس اے مکسڈ سچویشن. تو آپ نے ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہوتا ہے, غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے. لیکن وہی کانسیپٹ شاید ہمیں مائنڈ فلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں ان ٹیکنیکس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس سے ہم فوکس کریں, پیشنس لے کے آئیں, بات سنیں, سمجھیں, اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور پھر ریئیکٹ کریں. جی بس آپ کچھ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم ایموشنل اسٹیٹ کی بات کریں نا, اور خاص کر کے کمیونیکیشن میں, تو مائنڈ فلنس وہاں بہت ریکوائرڈ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کا کسی کے ساتھ آرگیومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو مائنڈ فلنس جمپ ان کر کے ہمیشہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ اب اویئر ہو جاؤ, اب چیزیں جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہیں, کہاں تمہیں بریک لگانا ہے, کہاں تمہیں اگلے کو سننا ہے, کہاں تمہیں اگلے کو پیسیفائر کرنا ہے, کہاں تمہیں اپنی فیلنگس کو بتانا ہے. تو آل دا ٹائم ہمارا پھر مقصد یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ کانورسیشن میں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی کانورسیشنز, کہ وہاں پر مائنڈ فلنس اگر ہم اپنی کانورسیشنز میں لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی ایسی کی تیسی اور مجھے اب اس کو سبق سکھانا ہے اور مجھے اپنے پوائنٹ کو ون کروانا ہے, کیونکہ آپ کا پورا دھیان ہوتا ہے کہ ایک تعلق کیسا ہے اور مجھے کانورسیشن کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے. کیا مجھے اگلے بندے کی بات کو سننا ہے یا اگلے بندے کی بات کو نگلیکٹ کرنا ہے یا اس کو بائی پاس کرنا ہے, یا مجھے کیا کرنا ہے, کیا مجھے پیسو رول اپنانا ہے. سو کانشیس اویئرنیس اینڈ ایموشنل اویئرنیس آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے نیکسٹ اسٹیپ کو, کہ اس وقت اگلے کی آواز ہو رہی ہے اونچی, تو دس از ناٹ اپروپریٹ کہ ہم کانورسیشن کو کنٹینیو کریں, تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک اے سیف ایگزٹ. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ کے پھر ریلیشن شپ کو بہت امپروو کرتے ہیں. بالکل صحیح, کہ جب آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ, یہ تو میں آرگیومنٹ کی بات کر رہی ہوں, اگر ہم اپنے ریلیشن کو لیو ہی مائنڈ فلی کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ جو بات آپ نے کی کہ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, ہر کوئی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا, ہر کوئی پوری طرح سے خراب بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سو مائنڈ فل ایکسیپٹنس بھی آپ کو, آپ دیکھیں کبھی ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ریٹروسپیکٹیولی اپنی لائف کو ذرا دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہماری زندگیوں میں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ بہتر کر سکتے تھے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. سو اگر مائنڈ فلنس ہمارے پاس ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہ پراپر عقل تماشا نہیں دیکھ رہی ہوتی نا, وہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ لاجک دے رہی ہوتی ہے کہ اس وقت تمہاری بھی آواز اونچی ہو رہی ہے, اب تمہارے منہ سے تانے نکل رہے ہیں. بالکل صحیح. سو ایموشنل اویئرنیس, ایکنالجمنٹ, ایکسیپٹنس سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈائریکشن کی طرف جاتی ہے. اور ایون ذاتی زندگی میں مجھے کئی دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا نہیں یار, پروگرام میں بیٹھ کے تو میں یہ بات کر رہا تھا اور ابھی مجھ سے یہ ہونے والا ہے, تو وہ ایک جو ہے نا آپ کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی کنورسیشن کے حوالے سے, اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ایک چیز ایڈ کیجیے اور اس کے بعد میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑا سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. جب ہمارے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو گیسٹ ہمارے گھر میں جب آتے ہیں تو ہم ان سے جب کنورسیشن میں ہوتے ہیں تو اکثر میں نے ینگسٹرس کو دیکھا ہے کہ ان کی نظر گیسٹ کے سامنے پڑے ہوئے کولڈ ڈرنک پہ ہوتی ہے, ان کے سامنے پڑی ہوئی نمکوں کے اوپر ہوتی ہے, اور سامنے پڑے ہوئے کباب کے اوپر ہوتی ہے, تو ان کی جو سینسز پوری طرح انوالو نہیں ہو رہی ہوتی کنورسیشن میں. یہ ریٹروسپیکٹیولی آپ نے دیکھا نا کہ وی آل ڈو دیٹ, مجھے اپنا یاد آ گیا. اور اکثر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب بھی نوٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دراصل دھیان اوپر لگے ہوئے پنکھے کی طرف ہوتا ہے جو اس کی آواز ہوتی ہے, باہر لگی ہوئی موٹر کی طرف ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی مہمانوں کو دروازے تک سی آف کرنے جاتا تھا جب میں چھوٹا سا تھا, میں کہتا اچھا یہ نکلے میں ذرا پیچھے مائنڈ فلی آپریشن کروں گا. یہ جو اسکل ہے نا مائنڈ فلنس کی, یہ اتنی خوبصورت اسکل ہے کہ یہ چھوٹی سے چھوٹے مسئلے اور بڑے سے بڑے مسئلے میں بھی آپ کو بڑی اچھی طرح کام آتی ہے. وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل انہوں نے جیسے اسٹڈی کی, پڑھائی کی مثال دی نا, تو بچہ ہر چیز کر رہا ہے ایکسیپٹ کہ وہ جو لکھا ہوا ہے کتاب میں جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اور ایک ایک پیراگراف پہ وہ ٹائم ضرور, جن کو کنسنٹریشن کے ایشوز اور آج کل بہت آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, اور اس میں سوشل میڈیا بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اگین آپ اگر یہ چیز پریکٹس جتنی جلدی آپ سیکھتے ہو اس چیز کو کہ پریزنٹ میں رہنا ہی حل ہے, اور اسی سے خوشی, سکسیس, ہر چیز کا راستہ وہیں سے ہموار ہوتا ہے. اور بڑے سے بڑے مسئلے, فار ایگزامپل آپ کی لائف کسی سٹک پوائنٹ پہ آ گئی ہے,
کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل ایک کیٹاسٹرفائز ہو گئی ہیں چیزیں, سب ختم ہو گیا, اور وہاں پہ کچھ نیگیٹو جو کچھ آپشنز ہیں وہ بڑی آپ کو اوور پاور کریں گے, جس میں آپ کو برے سے برا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. جو لوگ سوسیڈل آئیڈیشن کے ساتھ ہوتے ہیں یا جہاں پہ کوئی ریلیشن شپس میں بریک اپس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی اگین آپ تھوڑا اگر آبجیکٹیولی اینالائز کرتے ہیں, اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مائنڈفلنس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یو آر ناٹ یور ایموشن اینڈ یور ایموشنز آر ناٹ یو, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ آبجیکٹیولی اپنے لاجیکل برین سے پھر کوئی ڈیسیجن لینے کی طرف جاتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اچھے رزلٹ. یعنی 2 سوال ایموشنل اسٹیٹ میں ضرور آپ سے کریں, میں محسوس کیا کر رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے اور میں کرنے کیا جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا ایک اچھی اور ہیلدی ڈسکشن ہو گئی. علی, آپ کی طرف میں آؤں گا لاسٹ کویسچن کے لیے. کبھی میں آپ کو احمد کہتا ہوں, کبھی علی کہتا ہوں. اٹس احمد علی اوان. علی احمد اوان. اوکے, آئی ایم ریئلی بیڈ ود نیم, سوری. مائنڈ فلنس کی بات ہو رہی ہے, اور آج کا جو دور ہے, دس از بیسکلی دا لاسٹ کویسچن. آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا, اور آپ چونکہ ایک ینگ جنریشن ہے اور آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے امپیکٹس کو سمجھتے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک ٹو یوز سوشل میڈیا مائنڈفلی؟ بہت اچھا سوال ہے. اور واٹ از دا کنیکشن, اور اس کے نقصانات کیا ہیں اگر یہ آپ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو مائنڈ فلنس کے ساتھ یوز نہیں کرتے ہیں, تو واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز وی سی ایز اے سوسائٹی؟ یہ تو بڑا چیلنج ہے. اچھا, جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نظر آتی ہے. اگر ہم کوئی ٹاسک, واٹ از دیٹ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں دیکھیں, یعنی ہم امیڈیٹ پریئر چاہ رہے ہوتے ہیں, فوری مزہ, فوری مزے کے لیے. اگر ہم کوئی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو ہمیں موبائل پہ نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ عابد صاحب نے آپ کی پکچر کو لائک کر لیا, تو ہم اس نوٹیفیکیشن کو اوپر کرتے ہیں, جبکہ ہم اس ٹاسک کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم وہاں پہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس نہیں کر رہے, ہم جا کے دیکھ رہے ہیں کہ میری پکچر کے اوپر کتنے لائکس آ گئے ہیں. اور آج کل تو انسٹاگرام کا دور ہے, تو انسٹاگرام پہ آپ اسٹوریز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کسی کی اسٹوری دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں بے تحاشا چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں چلنا, اور آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ یہ سوچنے لگتے ہیں, آپ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں کہ شاید میری لائف اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اس عابد صاحب کی لائف اچھی ہے. تو یہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا کا استعمال ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس سے اچھا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کا یوز دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں. تو بیسکلی میں ریکمینڈ یہ کیا کرتا ہوں کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا اچھا میسیج ضرور دے دیا کریں. میں ریکمینڈ تو ویڈیو کی شکل میں کرتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر, تو آپ کی جو ڈیلی کی لرننگ ہے آپ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ سوسائٹی میں ایک بڑا اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مسٹر حسین, آپ کا بہت شکریہ. مسٹر شمائل, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ احمد, آپ کا بہت شکریہ. علی احمد اوان, آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو رائٹ اٹ نیکسٹ ٹائم آن مائی لیفٹ ہینڈ. خواتین و حضرات, ڈسکشن مائنڈ فلنس کے ساتھ ہوئی, اور جس نوٹ پہ ہم اس چیز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ مائنڈ فلنس آپ کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے. اور اگین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سوشل میڈیا جو آج کل ہر انسان یوز کرتا ہے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ اینڈ سو مینی. جسٹ مائنڈ فلی یوز کیجیے. آپ کوئی بھی ایک چیز جو آگے شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس چیز کو آگے پہنچانے کا. پلیز مائنڈ فلی اس کو یوز کیجیے. کچھ اگر کوئی چیز کہیں سے آ رہی ہے تو اس کا سورس دیکھیے. اگر کوئی چیز آپ کہیں آگے بھیج رہے ہیں, کیونکہ اگین جو چیز آپ اپنی وال پہ شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے ایگری کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اسے مانتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے آگے پھیلانا چاہتے ہیں. تو پلیز نفرت کا باعث نہ بنیے, اور اس ساری انٹالرنس کا باعث نہ بنیے جو ہماری سوسائٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پیار بانٹیں, اور ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پیار بانٹنے کے لیے استعمال کریں, بہتری کے لیے استعمال کریں, اور یہی شاید ان سارے پلیٹ فارمز کو مائنڈ فلی یوز کرنے کا طریقہ ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے لازم ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور اس پروگرام کو لازمی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے جن کا آپ خیال رکھتے ہیں, جن کی آپ کیئر کرتے ہیں, اور جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر طریقے سے گزاریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر.